آپ سن رہے ہیں طبقاتی جدوجہد، انقلابی سوشلزم کا علمبردار۔ معاشی بحران میں سلگتا سری لنکا، تحریر راہل۔ بحر الہند میں واقع 2.25 کروڑ سے زائد آبادی رکھنے والا ملک سری لنکا آج اپنی تاریخ کے بدترین معاشی بحران کی لپیٹ میں ہے۔ عوام گزشتہ کئی ماہ سے غیر ملکی کرنسی کے ذخائر میں کمی کی وجہ سے شدید لوڈ شیڈنگ، ادویات میں کمی اور خوردنی اشیاء کی قلت کا سامنا کرنے پر مجبور ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق عوام کی اکثریت 3 وقت کا کھانا کھانے سے محروم ہو چکی ہے۔ غذا اس قدر مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے کہ لوگ خرید کرنے سے قاصر ہیں۔ ملک کے پٹرول پمپوں پر ڈیزل دستیاب نہیں ہے، جبکہ سرکاری پاور کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ تیل کی عدم دستیابی کے سبب 13 سے 14 گھنٹوں تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری رہے گی۔ گزشتہ کئی ماہ سے جاری اس بحران میں 12 اپریل کے روز سری لنکا نے ہارڈ ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی کو عارضی طور پر معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سری لنکن مرکزی بینک کے گورنر کا کہنا تھا کہ ملک کو ایندھن جیسی ضروری اشیاء کی درآمد کے لیے اپنے محدود زر مبادلہ کے ذخائر کی ضرورت ہے، اس لیے وہ قرضوں کی ادائیگی نہیں کر سکتا۔ گورنر پی نند لال ویرا سنگھے نے مزید اعلان کیا کہ زر مبادلہ کے ذخائر اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ قرض کی ادائیگی کرنا اب ناممکن ہے، لہٰذا وہ قرضوں کی تشکیل نو اور ہارڈ ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے یہ اقدام کر رہے ہیں۔ اس کیفیت میں عوام میں گزشتہ کئی ماہ سے صدر راجہ پکسا کی حکومت کے خلاف شدید غصہ پنپ رہا تھا۔ 31 مارچ کی شب حکومت کے خلاف ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین صدر راجہ پکسا کے استعفے کا مطالبہ کرنے لگے۔ یہ لوگ کسی اپوزیشن جماعت کی کال پر نہیں بلکہ خودرو طور پر ان احتجاجوں میں شریک ہوئے تھے۔ کولمبو سے شروع ہوئے مظاہرے چند ہی گھنٹوں بعد ملک کے کئی بڑے شہروں تک پھیل گئے اور حکومت نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ ایمرجنسی کے باوجود بھی 1 اپریل کو یہ مظاہرے تھم نہ سکے بلکہ مزید شدت اختیار کر گئے۔ دارالحکومت کولمبو میں لاکھوں لوگ حکومت کے خلاف سڑکوں پر تھے۔ مضافاتی علاقوں سے لے کر یونیورسٹی کے کیمپسوں تک ہر کوئی صدر کے استعفے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ عوام کے اس پرامن احتجاج کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس کا بے دریغ استعمال کیا، جس کے نتیجے میں صورتحال پرتشدد شکل اختیار کر گئی۔ مظاہرین نے ٹائروں کو نذر آتش کیا، جبکہ دارالحکومت کی مرکزی شاہراہ کو بلاک کر دیا گیا۔ اسی دوران فوج کی 2 بسوں اور 1 جیپ کو بھی آگ لگا دی گئی، جبکہ پولیس پر پتھراؤ کی خبریں بھی رپورٹ کی گئیں۔ پولیس و مظاہرین کے مابین جھڑپوں میں کئی لوگ زخمی ہوئے، جبکہ 664 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ مظاہروں کی روک تھام کے لیے حکومت نے فوری طور پر 36 گھنٹوں کے لیے کرفیو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا اور پولیس و فوج کے دستے شہروں میں گشت کرنے لگے، مگر سڑکوں پر سیکیورٹی فورسز کی بھاری نفری بھی عوام کے حوصلوں کو نہ توڑ سکی، جبکہ آنسو گیس اور واٹر کینن سمیت پولیس کا ہر ہتھ کنڈا انہیں منتشر کرنے میں ناکام رہا۔ حکومت کے کرفیو کے اعلان کے بعد ہزاروں کے مظاہرے لاکھوں میں تبدیل ہو گئے اور لوگ اپنے نومولود بچوں سے لے کر بوڑھے ماں باپ تک اس حکومتی جبر اور معاشی استحصال کا انتقام لینے کے لیے سڑکوں پر ڈٹے رہے۔ اگلے روز حکومت نے ملک بھر میں مواصلاتی نظام کو بھی جام کر دیا اور ان تمام موبائل ایپس اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بلاک کر دیا گیا جن کی مدد سے لوگ اکٹھے ہو رہے تھے۔ حکومت کے ان تمام تر ہتھ کنڈوں کے باوجود بھی وہ احتجاجوں کے اس سلسلے کو نہیں روک سکے۔ کولمبو سمیت ملک کے کئی شہروں میں ملکی تاریخ کے سب سے بڑے احتجاج ریکارڈ کیے گئے، جس کے نتیجے میں کئی حکومتی وزراء نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا، جبکہ تادم تحریر صدر راجہ پکسا ڈھٹائی کے ساتھ اپنے عہدے پر قائم ہیں، جبکہ اس کے خلاف عوامی احتجاجوں کا سلسلہ بھی ابھی تک جاری ہے، جو آنے والے دنوں میں پھیل بھی سکتا ہے۔ 2009 میں طویل خانہ جنگی کے خاتمے کے بعد سے لے کر اب تک سری لنکا راجہ پکسا خاندان کے زیر تسلط ہی رہا ہے۔ سامراجی اداروں کی آشیرواد رکھنے والا یہ خاندان سری لنکا کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ نہ صرف ان کی کرپشن نے معاشی طور پر ملک کو شدید نقصان پہنچایا ہے، بلکہ گزشتہ کئی سالوں سے یہ خاندان
یہاں مسلسل آئینی بحرانات اور جمہوری قدغنوں کا باعث بنتا رہا ہے۔ اس خاندان کی حکومت کے دوران چین نے سری لنکا میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی، جس میں گمان کیا جاتا ہے کہ راجا پکسا حکومت نے بھاری کمیشن خوری کی۔ ہمبن توتا بندرگاہ نہ چلنے کے باعث بعد میں اسے قرضوں کی معافی کے عوض 99 سال کی لیز پر چین کو سونپ دیا گیا۔ اسی طرح دیگر شعبوں میں بھی بڑے پیمانے پر کرپشن اور بھاری کمیشنوں کے ذریعے یہ خاندان خود کو نوازتا رہا اور ان کی دولت میں اضافہ ہوتا رہا۔ موجودہ سیٹ اپ میں گوٹابایا راجا پکسا ملک کا صدر، اس کا بڑا بھائی مہندر راجا پکسا وزیر اعظم، چھوٹا بھائی باسل وزیر خزانہ، بڑا بھائی چمل وزیر زراعت، جبکہ اس کا بھتیجا نمل کھیل کا وزیر ہے۔ یہی سبب ہے کہ موجودہ مظاہروں اور تحریک کا مطالبہ راجا پکسا کا استعفیٰ ہے، جو کہ عوام میں اس خاندان کے خلاف پلنے والی نفرت کا واضح اظہار ہے۔ موجودہ صدر 2019 میں مہنگائی کے خاتمے کے پروگرام سے برسر اقتدار آیا تھا۔ اقتدار سنبھالتے ہی اس نے VAT کی شرح کو 15% سے کم کر کے 7% کر دیا، جبکہ سالانہ ٹیکس دینے والوں کی آمدنی کی حد کو 5 لاکھ سری لنکن روپوں سے بڑھا کر 30 لاکھ روپے کر دیا گیا۔ راجا پکسا کی ان پالیسیوں کے نتیجے میں بجٹ خسارے میں تیزی سے اضافہ ہوتا چلا گیا اور حکومتی اخراجات پورے کرنے کے لیے نوٹ چھاپنے کی پالیسی کا بے دریغ استعمال کیا گیا، جس سے کرنسی کی قدر میں تیزی سے کمی ہونا شروع ہو گئی۔ ایک رپورٹ کے مطابق صرف سال 2021 میں 1.2 ٹریلین روپوں کے نئے نوٹ جاری کیے گئے، جو کہ کل سری لنکن GDP کا 12 سے 15% بنتا ہے۔ روپے کی گرتی قدر کے باوجود حکومت کی جانب سے امریکی ڈالر کو مسلسل 5 ماہ تک مصنوعی طور پر 200 سری لنکن روپے پر قائم رکھا گیا، جس کے نتیجے میں ڈالر کے ذخائر میں تیزی سے کمی واقع ہونے لگی۔ مرکزی بینک کے مطابق مارچ 2021 تک سری لنکا کے ڈالر ذخائر 150 ملین ڈالر تک سکڑ چکے تھے، جبکہ اس وقت ایک امریکی ڈالر 315 سری لنکن روپوں میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ 2019 میں ایشیائی ترقیاتی بینک کی شائع کردہ ایک رپورٹ کے مطابق سری لنکن معیشت کو ایک ایسا بحران لاحق ہے جس میں ایک طرف ریاستی اخراجات میں ہوشربا اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ دوسری طرف قومی آمدنی تیزی سے سکڑتی جا رہی ہے۔ انہوں نے سری لنکن معیشت کو دوہرے خسارے کی معیشت، یعنی معیشت کے داخلی و خارجی دونوں شعبوں میں خسارہ قرار دیا، جبکہ تمام تر عالمی ادارے اس دوران گہرے ہوتے معاشی بحران کا اندیشہ ظاہر کرتے رہے، مگر اس کے باوجود بھی نہ صرف بجٹ کا خسارہ بڑھتا چلا گیا بلکہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ معاشی ماہرین کے مطابق گزشتہ کئی دہائیوں سے ہر آنے والی حکومت کی معاشی بد انتظامی اور تاریخی نااہلی نے موجودہ بحران کو سنگین سے سنگین تر کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ موجودہ سنگین معاشی حالات کی ایک اہم وجہ کورونا وبا کے سبب لگائی جانے والی پابندیاں بھی ہیں۔ عالمی طور پر تجارتی سرگرمیوں میں بندش کے سبب جہاں برآمدات میں تیزی سے کمی واقع ہوئی ہے، وہیں سفر کی پابندیوں نے سیاحت کی صنعت کو شدید نقصان پہنچایا۔ سیاحت کی صنعت یہاں کے GDP میں 13% حصہ رکھتی ہے، جبکہ وبا کے بعد اس میں بہت کمی دیکھی گئی۔ غیر ملکی کرنسی کے حصول کے ان اہم ترین شعبوں میں گراوٹ کے سبب ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے سکڑنے لگے۔ صرف گزشتہ 2 سالوں میں ان ذخائر میں 70% تک کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جو کہ سری لنکن تاریخ کی اب تک کم ترین سطح ہے۔ کورونا وبا کی پابندیوں کے بعد ابھی معاشی سرگرمیاں شروع ہی ہوئی تھیں کہ راجا پکسا حکومت نے 2021 میں آرگینک فارمنگ کے نام پر تمام کیمیکل کھادوں پر بھی اچانک پابندی عائد کر دی، جس کے نتیجے میں ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ چاول کی کاشت میں 50% کی شدید کمی دیکھی گئی۔ چاول کی کاشت میں اس کمی کے باعث ملک میں پہلی مرتبہ برما سے چاول درآمد کرنے پڑے۔ حکومت پر شدید تنقید کے بعد یہ پابندی جلد ہی ختم کر دی گئی، مگر اس فیصلے کے نتیجے میں برآمدات کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ درآمدات بڑھتی گئیں۔ اس کے علاوہ سری لنکا کے دیہی علاقوں سے تعلق رکھنے والے زیادہ تر گھرانوں کا گزر بسر
کاشتکاری کے ذریعے ممکن ہوتا ہے، لیکن حکومت کی ان پالیسیوں کے سبب دیہی و شہری علاقوں میں غربت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، جبکہ مسلسل مہنگائی نے محنت کش گھرانوں کا جینا محال کر دیا۔ صرف گزشتہ 6 ماہ میں خوراک کی قیمتوں میں تقریباً 30.2% کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ پیٹرولیم مصنوعات 43.5% تک مہنگی ہو چکی ہیں۔ یونیسیف کے مطابق شہری آبادی کی آمدنی میں 37% گراوٹ، جبکہ دیہی آبادی کی آمدنی میں 30% کمی واقع ہوئی ہے۔ اب حکومت کے پاس تیل، گیس، غذا اور یہاں تک کہ ادویات بھی درآمد کرنے کی سکت نہیں رہی ہے۔ ہسپتالوں میں آپریشن روک دیے گئے ہیں کیونکہ جان بچانے والی ادویات نہیں ہیں۔ کاغذ کی عدم دستیابی کے سبب اسکولوں کے امتحانات منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ زر مبادلہ کے ذخائر محض $500 ملین ہی بچے ہیں، جبکہ بلومبرگ کے مطابق صرف رواں سال سری لنکا کو $8.6 بلین کے غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی کرنی تھی، جبکہ اس سال جولائی تک انہیں عالمی بانڈز کی مد میں $1 بلین کی فوری رقم درکار ہے۔ $81 بلین کا GDP رکھنے والے اس ملک کا کل بیرونی قرضہ $51 بلین تک پہنچ چکا ہے، جو کہ اس کے GDP کا 79% ہے۔ لہٰذا اس کیفیت میں اس کی معیشت کا دیوالیہ ہونا ناگزیر تھا۔ مرکزی بینک کے گورنر کے مطابق آنے والے ہفتے میں وہ IMF کے ساتھ قرض کے پروگرام پر بات چیت شروع کرنے والے ہیں، جبکہ چین سے بھی مزید $2.5 بلین کا قرض لیے جانے کا امکان ہے۔ ہندوستان بھی اس ضمن میں $1 بلین کی پیشکش پہلے ہی کر چکا ہے، مگر ان کا زیادہ اصرار کیش کی بجائے ادویات اور ایندھن کی صورت میں یہ امداد فراہم کرنے پر ہے۔ آنے والے عرصے میں اگر IMF کے ساتھ کوئی ممکنہ ڈیل ہو بھی جاتی ہے، تب بھی حالات میں کوئی خاطر خواہ بہتری کے امکان نہیں، بلکہ یہ مالیاتی ادارے عوام کے مزید استحصال اور غربت کا باعث بنیں گے۔ اسی طرح اس نظام میں کسی نئے حکومتی سیٹ اپ کی تشکیل کی صورت میں بھی یہی پالیسیاں جاری رہیں گی۔ یہ تمام تر صورتحال واضح کرتی ہے کہ نیو لبرل اکانومی پر مبنی سرمایہ کے اس نظام میں رہتے ہوئے کسی بہتری کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ پسماندہ ممالک میں پرانے قرضوں کو ادا کرنے کے لیے نئے قرضوں کا حصول ہی اس نظام کی اساس ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے ان حکمران کمیشن ایجنٹوں کے ذریعے کبھی امداد کے نام پر تو کبھی بیل آؤٹ کا جھانسا دے کر سالوں سے یہاں بسنے والے کروڑوں محنت کشوں کا لہو چوس رہے ہیں۔ ان حالات میں حکمران طبقات اپنے مفادات کی اس جنگ میں عوام کو لسانی و قومی تعصبات کے گرد تقسیم کرنے کی بھیانک کوششیں پہلے بھی کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے۔ موجودہ تحریک کو زائل کرنے یا کچلنے کے لیے بھی ہر قسم کا حربہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تحریک کا آغاز بظاہر خودرو طور پر ہوا، مگر مختلف رجحانات کے حامل لوگ، خاص طور پر اپوزیشن جماعتیں، اب اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ اپوزیشن کی ان پارٹیوں کے پاس موجودہ بحران سے نکلنے کا نہ کوئی پروگرام ہے، نہ ہی حل۔ بایاں بازو بھی تاریخی کمزوری اور زوال پذیری کا شکار ہے۔ ایسے میں کسی حقیقی انقلابی قوت کی عدم موجودگی میں فوری مطالبات پر مبنی تحریکوں کی کامیابی کے امکانات بہت محدود ہو جاتے ہیں۔ مگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ملک محنت کش طبقے کی عظیم جدوجہد اور بائیں بازو کی انقلابی سیاست کی روایات کا امین بھی رہا ہے۔ بالخصوص سری لنکا سماجا پارٹی LSSP کی ایک زمانے میں بہت وسیع عوامی بنیادیں ہوا کرتی تھیں۔ نوجوان نسل میں آج بھی اس نظام کے خلاف شدید غصہ پل رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں سری لنکا کے اس دیوالیے کا جو حل اس نظام میں موجود ہے وہ محنت کش عوام کو زندہ درگور کرنے کے مترادف ہے، جس طرح پہلے یونان میں کیا گیا ہے۔ IMF کی کٹوتیوں کی صورت میں سری لنکن عوام کو دہائیوں تک شدید تنگی، مہنگائی اور بے روزگاری کی زندگی گزارنا پڑے گی، جس سے جنوب ایشیا کے اس نسبتاً خوشحال سماج کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اور اس سب کے باوجود بھی قوی امکان یہی ہیں، بحران ٹلتا رہے گا، حل نہیں ہوگا۔ سری لنکا کے مارکسسٹوں کو ان حالات میں جاری احتجاجی تحریک میں بھرپور مداخلت کرتے ہوئے ایک IMF سامراج اور سرمایہ داری مخالف پروگرام پیش کرنا چاہیے۔
جس میں بیرونی قرضوں کی ضبطی اور تمام بینکوں سمیت سارے مالیاتی شعبے کی نیشنلائزیشن کلیدی نکات ہوں۔ اسی صورت میں اس بحران کو ایک انقلابی انداز میں حل کیا جا سکتا ہے اور محنت کش طبقے کو طویل عرصے کی اذیت ناک کٹوتیوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ سری لنکا میں احتجاجی تحریک اگر پھیل کر ایک انقلابی پروگرام کے تحت اس نظام پر گہری ضرب لگانے کے قابل ہوتی ہے تو اس کے مثبت اثرات پورے جنوب ایشیا پر مرتب ہوں گے۔